बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल एस्केप्स। आज की वीडियो जी हमारी स्पेशली है जी किनारा होटल के बारे में, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करूँगा। अपना ज़ाती एक्सपीरियंस जो है वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जो कि स्पेशली किनारा होटल के बारे में है। तो इस वीडियो को बनाने का आइडिया समझ लें या ज़रूरत मुझे इस तरह पेश आई कि मेरा लास्ट विज़िट किनारा होटल वो काफ़ी सालों पहले था। तो अब जब हम वहाँ पर विज़िट करने वाले थे तो एक दिन पहले मैंने किनारा होटल के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए यूट्यूब के ऊपर सर्च की और मालूमात हासिल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई खातिर ख्वाह मुझे ऐसी मालूमात या मालूमाती वीडियो नहीं मिली जिससे जाने से पहले ये अंदाज़ा हो सके कि उस जगह का व्यू पॉइंट क्या है, या मेन्यू के बारे में या स्टाफ के बारे में, या तफरीही पॉइंट जो वहाँ पर अवेलेबल हैं बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, तो उसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी। या फिर अगर कह लें कि खाने के जो जायके वगैरह हैं उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी। लिहाजा मैंने सोचा कि इसके बारे में भी एक व्लॉग होना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए अगर ज़्यादा नहीं तो चंद एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, जिससे उनको अंदाज़ा हो सके कि वो कहाँ पर जा रहे हैं और उनको क्या तफरीह हासिल होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो कि मैंने ड्रोन के साथ व्यू पॉइंट वहाँ का लिया। अगर तो आप जैसा कि इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ये रिवर चनाब का व्यू है, और जो कि बिल्कुल एज के ऊपर खड़े होकर ड्रोन के ज़रिए मैंने लिया है। लेकिन ड्रोन जिनके पास हैं, अगर वहाँ पर जाके कोई ड्रोन उड़ाना चाहता है तो उनके लिए भी एक बात मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पर अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो परिंदों का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो चीलें थीं या कोई दूसरे परिंदे थे वो बार बार यही समझ लें कि ड्रोन के ऊपर अटैक कर रहे थे और इसको बिल्कुल अजनबी चीज़ समझ के इसको गिराने की कोशिश या इसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बारे में आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर परिंदों की ज़्यादा तादाद देखते हैं तो बिल्कुल उस तरफ आप अपना ड्रोन मत भेजिए, ताकि आप किसी भी डैमेज से बच सकें। तो अब ये जो रिवर आपको रिवर व्यू नज़र आ रहा है, इसमें ये बिल्कुल पुल के नीचे एक यो बोट स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पर आप कश्ती जो है उसमें झूला ले सकते हैं, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये अवेलेबल है। जब हमने विज़िट किया था तो इसका एक बोट अगर आपने प्राइवेट बुक करनी है पूरी की पूरी, चाहे आप अफराद पूरे हैं या अगर फैमिली में कम अफराद हैं और जगह बैठने की ज़्यादा है, फिर भी आप पूरी की पूरी बोट जो है उसको बुक कर सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट थी जी 3200, यानी 3200 रुपये में आप बुक कर सकते हैं। और इसमें वो पहले ब्रिज से लेकर दूसरे ब्रिज तक एक चक्कर लगाते हैं, और मजमूई तौर पर इसका जो है मैक्सिमम 10 मिनट्स यानी 10 मिनट के लिए आपको वो इसमें सैर करवाएंगे दरिया की। तो फ़िलहाल तो अगर आप देख सकते हैं कि दरिया में इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट साइड पे है, यानी कि 30% या 20% पानी जो है वो दरिया में चल रहा है। तो ये तो 3200 रुपये में जी आप बुक कर सकते हैं और इसको बच्चों के साथ या फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप वैसे भी बग़ैर किसी टिकट के, बग़ैर किसी और इंतज़ामिया की समझ लें कि परमिशन के बगैर भी यहाँ पर बैठ के अपना वक्त गुजार सकते हैं। और अगर आप घर से खाना बना के लाएँ तो इस जगह पर बैठ के भी आप कोई पिकनिक का इंतज़ाम वो भी कर सकते हैं। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है मेन, बिल्कुल सामने बड़ी बिल्डिंग, ये किनारा होटल की मेन बिल्डिंग है, और इसके बिल्कुल साथ ही बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ ट्रिप्स आती हैं और स्कूल के बच्चे आते हैं, कॉलेजेस के बच्चे आते हैं।
یہاں پر انٹر آپ جھولوں والے ایریے کے اندر آپ فیملی کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتے اگر آپ اکیلے ہیں تو میرا خیال ہے فیمیلز تو ویسے بھی انٹر ہو سکتی ہیں، تو میل جو حضرات ہیں فیملی کے بغیر اندر نہیں جا سکتے، یا پھر اسکول کی ٹرپ جو ہے وہ اندر انٹر ہو سکتی ہے۔ اس جھولوں والے ایریے میں انٹری کی بھی فیس ہے، اس وقت آئی تھنک 40 روپے پر پرسن تھی، تو شاید بعد میں زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب یہ جو ہم نے کشتی اپنی بک کروائی تھی اس کے لحاظ سے یہ ہم پوری بوٹ 2 دفعہ ہم نے بک کروائی تھی، اور ون ٹائم اس کے چارجز جیسا کہ میں نے بتایا 3200 روپے تھے، اور اس میں آپ کو 5 سے 10 منٹ یعنی آلموسٹ 10 منٹ کی آپ کو تفریح ملتی ہے۔ تو اس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ تیز چلاؤ یا پھر آہستہ آہستہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بولیں گے کہ آہستہ وزٹ کریں، ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ بارگین کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے بوٹ بک کرنی ہے، اس کے دوران ہم ریور کے درمیان میں ہی رہیں گے۔ تو یہ تو آپ کی اپنی بارگین ہے جیسے آپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مینیو کی بات کرتے ہیں کہ جو ہم نے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کیا، ظاہر ہے باربیکیو کا ایریا باہر کی طرف بنا ہوا ہے پارکنگ کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ، تو باربیکیو ایریا آؤٹ سائڈ جو آپ بیٹھتے ہیں تو وہ تو ہم نے ٹرائی نہیں کیا تھا۔ جو کھانے ہم نے ٹرائی کیے تھے، ہم نے آرڈر کیے تھے، ان کا تقریباً بل جو ہے وہ آلموسٹ 18,000 روپیہ بل بنا تھا، لیکن بل کو اگر ایک سائڈ پہ رکھیں تو کھانوں کے ذائقے، ہر بندے کا اپنا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس جو اپنے ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے تو بالکل بھی کوئی خاص کھانوں کا ذائقہ عام ریسٹورنٹ سے ہٹ کے جو کہ کنارہ کی اسپیشل ریسپی ہو وہ بالکل بھی نہیں لگا۔ ہاں، کنارہ کا جو اسپیشل سیلڈ تھا وہ مجھے پسند آیا تھا، وہ اچھا تھا، وہ ان کا اپنی سمجھ لے کہ ایک منفرد ریسیپی ہے اور وہ مجھے پسند آئی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے کھانے ہم نے ٹرائی کیے تھے وہ ہم کو بالکل بھی یہ نہیں میں کہتا کہ ٹیسٹ اچھا نہیں تھا، اچھا ٹیسٹ تھا، لیکن ایک روایتی ریسٹورنٹ سے ہٹ کے بالکل بھی نہیں تھا۔ اب اگر میں اسٹاف کے بارے میں بات کروں تو میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن ان کا اسٹاف جو میں نے پرسنلی طور پہ نوٹ کیا اور ان کے اسٹاف کے بارے میں وہ یہ تھی بات کہ مطلب کوئی ایکسٹرا آرڈنری ان کا اسٹاف نہیں تھا، سمجھ لیں کہ مطلب ایک ریگولر سا اسٹاف تھا اور ان کا بیہیویئر بھی بالکل ریگولر سا تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری جس طرح کنارہ ہوٹل کے بارے میں آپ یعنی سمجھ لیں کہ ایک فیمس ٹورسٹ ریزورٹ ہے، تو اس لحاظ سے ان کا اسٹاف بھی ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے تھا، لیکن اس طرح کی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ اور کچھ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ پروفیشنلزم بھی مجھے نوٹ کرنے کو نہیں ملی، نان پروفیشنلزم بھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بالکل درمیانہ سا ایک اچھا انتظام اور ان کا انتظامیہ بالکل اسٹاف ان کا تھا۔ اور کھانوں کے بارے میں آلریڈی میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ روایتی ریسٹورانٹ سے ان کا ذائقہ بالکل بھی مختلف نہیں تھا، مطلب مجھے ذاتی طور پہ کچھ خاص نہیں لگا، اور اس کے علاوہ باربیکیو جو ہے وہ بالکل بھی ہم نے ٹرائی نہیں کیا تھا، ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اب جی یہ جو کشتی والے حضرات ہوتے ہیں انہوں نے ادھر غبارے بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، یہ بھی ایک تفریحی پوائنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کو میں معلومات فراہم کرتا چلوں کہ یہ تو ایک تو ان کی جو گنز تھیں وہ اچھی کوالٹی کی نہیں تھی، وہ اکثر اوقات جو ہے نا سمجھ لیں کہ 10 میں سے 5 مرتبہ ٹریگر پر ہاتھ رکھنے سے پہلے بھی بعض اوقات یہ چل جایا کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی نے طیب بھائی نے جو بات انہوں نے چیک کی اور نوٹ کی، ہمیں یہ تھا کہ اس کے اندر اس کے پراپر اس کی جو بلٹس ہیں یا جس کو پنجابی میں شرلے کہتے ہیں وہ ہیں، تو لیکن جب طیب بھائی نے اس کو چیک کیا تو وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ جو پکانے والا لوبیا ہوتا ہے وہ اس گن کے اندر ڈال کے ہم کو دے رہے تھے، اور کیونکہ میں ذاتی طور پہ جب اس کو ٹرائی کیا
تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ میں ایگزیکٹلی بالکل اس کو نشانہ جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں سے بھی 2 مرتبہ میرا نشانہ جو ہے وہ مس ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا، اس کو میں نے بولا کہ یار آپ کی گن جو ہے وہ بالکل بھی پوائنٹ پہ ٹارگٹ نہیں کرتی، لیکن اس نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں نے یہ بھی بات میں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ آپ کی گن جو ہے یہ ٹریگر کو پریس کرنے سے پہلے بھی خود بخود پریس ہو جاتی ہے، تو اس بات کو بھی وہ ماننے سے انکاری تھا۔ تو بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر وہ لوبیا ڈال کے ہم کو لوبیا ڈال کے دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کس وجہ سے جو نشانے آپ کے وہ مس ہوتے ہیں۔ تو اس کے بھی چارجز آلموسٹ میرا خیال ہے 50 یعنی کہ لوبیے کے دانوں کے انہوں نے چارجز ہم سے لیے، آلموسٹ میرا خیال ہے 800 روپیز۔ تو اس کے بعد ہم آئے تھے جھولوں والی طرف، جہاں پر آپ کو صرف فیملی کے ساتھ انٹر ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے یا ینگ جنریشن کے لیے بہت اچھا یعنی کہ پوائنٹ ہے جھولوں والا۔ یہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ، بڑے بھی ہیں پھر بھی آپ اس چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور ہر جھولے کی جو کاسٹ تھی وہ 100 روپیز تھی پر پرسن، اور انٹری فیس اس کی 40 روپیز تھی۔ یہ ان کا باربیکیو کا ایریا جو ہے اس کی انٹریس ہے۔ اب شام کا وقت ہو گیا اور ہم واپسی کی تیاری میں ہیں، اور یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنارہ ہوٹل کا پارکنگ ایریا ہے، اور پارکنگ ایریا کے یعنی باربیکیو ایریا کی طرف سے دوسری طرف جو ہوٹل کا ایریا ہے وہاں پر آپ کو جھولے ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ ایک مارکیٹ ٹائپ یا میرج ہال ٹائپ بھی بنایا ہوا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ کوئی بڑا فنکشن بک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ رات کو جی جھولوں والا ایریا ہے جس کا میں اس وقت ویو لے رہا ہوں، اور یہ پارکنگ ایریا ہے، یہاں پہ آپ اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں، چھوٹی اور بڑی گاڑیاں جو ہے وہ آگے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ولاگ۔ کمنٹس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ